اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اعدت علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے مضبوط، توانا اور بہت غصے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ ان کو حکم دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الشعراء کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قبائل میں سے سب لوگوں کو ایک ایک کر کے بلایا، یا بنی کعب بن لؤی، یا بنی مرۃ بن کعب، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک کو مخاطب کیا اور فرمایا، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آپ کے دل کا ٹکڑا تھی مخاطب کیا اور فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ایک مسلمان کا اس پوری زندگی کا مجمع نظر، ہدف، ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ وہ کامیابی اسی کو سمجھتا ہے، دنیا اس کے پاس کتنی ہے، دنیا میں وہ زندگی کیسی گزار رہا ہے، دنیا میں اس کا اسٹیٹس کس انداز کا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے کامیابی یہی نظر آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے کو آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بندہ بلا شبہ کامیاب ہے۔ ایک بندے کی کل زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60، 70، 80 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس 70، 80 سالہ، 100 سالہ زندگی کا انجام اگر آدمی مسلمان ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچایا جائے اور مجھے جنت میں داخلہ مل جائے۔ کیا ہم سب کے سب اپنے اس ہدف کو، اپنے اس ٹارگٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم روزانہ اپنا محاسبہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ میری جو لائن ہے، میری جو ترتیب ہے، میرا جو شیڈول ہے اور میرے جو دن رات گزر رہے ہیں، میں اپنے ہدف اور ٹارگٹ کے قریب ہو رہا ہوں یا میں اسے دور جا رہا ہوں؟ یہ جہنم کی آگ معمولی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم جلاتے ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ اس آگ کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ ہم میں سے کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی انگلی کو جلتی ہوئی آگ میں داخل کر سکے، وہ اپنے پاؤں کو جلتی ہوئی آگ کے اندر جھونک سکے۔ یہ آگ اس آگ کے مقابلے میں بڑی معمولی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، یؤتی بجہنم یوم القیامت، اس وقت اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے بہت زوردار آپ نے آواز سنی، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ایک پتھر ہے جو 70-100 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا اور وہ آج جہنم کے پیندے میں پہنچے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک متکبر کی، فاجر کی، فاسق کی، نافرمان کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے موقع دیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی اور اس کو بتا دیا کہ یہ کام کر کے آپ اس جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ بندہ اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے اسے سمجھ دی، اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے اسے نعمتیں دی، اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے اسے مواقع دے دیے، اس کے باوجود بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ ان چیزوں سے آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ بندہ اس کے باوجود بھی نہ بچ سکا اور وہ اپنے جہنم میں داخلے کا سبب اور باعث بن گیا، یہ اس کی سزا ہے۔ دنیا کی آگ کام تمام کر دیتی ہے، تھوڑی دیر لگتی ہے، اندرونی اعضاء تک پہنچتی ہے، بندہ اس کی جان نکل جاتی ہے، بندہ پرسکون ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، وہ تکلیف وہ شدت ختم ہو جاتی ہے، بندے کے محسوسات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 2-4 منٹ کی بات ہوتی ہے، 10-15 منٹ اس کی آخری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجے تاکہ آپ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس آگ کی شناخت کو، اس کی قباحت کو بیان کر سکے اور ان کی رہنمائی کر سکے کہ آپ ان چیزوں کے ذریعے اس آگ سے بچ سکتے ہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، بندہ نہ اس میں مرے گا نہ اس میں زندہ رہے گا، یہ وہ درمیانی کیفیت ہے جو اس کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ تو ان کا کام تمام ہوگا کہ ان کو موت آ جائے اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی کمی آئے گی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، سارے جہنم کے اندر جلنے والے لوگ جہنم کے دروازے سے یہ کہیں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دے کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں موت ہی دے دے۔ یہ موت اس وقت ایک میڈے کی شکل میں سارے جنت میں جانے والے لوگوں، سارے جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے درمیان میں دکھا کے اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دے گا تاکہ جنت میں رہنے والوں کو یقین آ جائے ہمیں موت کبھی دوبارہ نہیں آئے گی، اور جہنم میں جانے والے لوگوں کو حسرت اور افسوس اس بات پر ہو کہ ہمیں بھی اب کبھی موت نہیں آ سکے۔ دنیا میں بندہ بڑی تکلیف کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ تکلیف جب موت آتی ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا موت چاہتے ہیں، اتنی شدت اور تکلیف کی ہوتی ہے، اتنے زیادہ غم اور دکھ ہوتے ہیں، وہ غم اور دکھ قیامت والے دن جہنم کے اندر جانے والے لوگوں کا جتنا بھی زیادہ ہو ان کو موت نہیں آئے گی، اور اس لیے نہ وہ تکلیف ختم ہو سکتی ہے، نہ وہ دکھ ختم ہو سکتے ہیں، نہ اس درد کے اندر کوئی کمی آ سکتی۔ دنیا میں ہمارے ہاں
پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، معمولی سمجھتے ہیں، جتنا چاہے پی لیتے ہیں، جتنا چاہے کس کو دے دیتے ہیں۔ یہ جہنمی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کا سوال کریں گے، پانی مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پانی دیا جائے گا۔ يُسْحَبُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، وہ سارے کا سارا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا اور ان کے چمڑے اس انتہائی کھولتے ہوئے گرم پانی سے جھلس جائیں گے، وہ پانی کوئی پینے کی لذت نہیں دے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جنتی لوگوں سے درخواست کریں گے، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق تھا، ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، تم ہمیں دعوتیں دیتے تھے، تو آج بھی ہمارا کوئی کام کر دو۔ بھئی کیا کام ہے تمہارا؟ تھوڑا سا پانی دے دو۔ تھوڑے سے پانی کا سوال ہے، یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافروں پر حرام کیا۔ یہ دنیا کی دولت ہے، دنیا کی مجبوری ہے، دنیا کے حالات ہیں، دنیا کا اسٹیٹس ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے، اللہ کے احکامات کو اوپر سے پوچھ ڈالنے والے ہیں، غافل ہیں رب العالمین سے، پہچان ختم کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دنیا کا سب سے نازک نعمت والا بندہ، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کی دنیا کی زندگی سب سے نعمت میں گزری ہے، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق اسے ملتی رہی ہے، یُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والوں میں سب سے نعمت والے بندے کو لایا جائے گا، لیکن وہ فاجر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا ایک چکر لگوانے کا حکم دے گا، اور پھر جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے سے پوچھے گا کیا تو نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی؟ ساری نعمتیں بھول جائے گا، کہے گا یا اللہ دنیا میں کوئی نعمت میں نے دیکھی نہیں، اور دنیا میں تکلیفوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، دکھوں پریشانیوں کے اندر اپنی یہ دنیا کی زندگی گزارنے والا بندہ، اس کو لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کا ایک چکر لگوانے کے بعد مجھ سے اللہ پوچھے گا کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ تو وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دکھ کرب نہیں دیکھا۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا تکلیفیں یہاں کی اٹھانی ہے یا ان تکلیفوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ہم نے آخرت کی تکلیفیں برداشت کر دی۔ یہ فیصلہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ تکلیفیں آسان ہیں یا وہ تکلیفیں آسان ہیں۔ ایک جگہ پر آپ کو اللہ کے حکم کے آگے پابند ہونا پڑے گا، سر کو جھکانا پڑے گا، اپنے آپ کو سرنگو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس پر قائل اور آمادہ کرنا پڑے گا، وہ آپ یہاں کر لیں یا وہاں کر لیں۔ یہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، یہ جہنم کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے،
अताकुम रमजानो शहरुन मुबारकुन, तुम्हारे पास रमजान का महीना है, ये बरकत वाला महीना है। तुफ्तहु फीही अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजों को खोल दिया जाता है। वतुग़लक़ु फीही अबवाबुल जहीम, और इसमें जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। वतुग़लक़ु फीही मारदुल शयातीन, और इसमें चढ़कर शैतानों को अल्लाह तबारक व तआला जकड़ देते हैं। और आपने फरमाया बलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान की हर रात के अंदर लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। जहन्नम से आजादी का महीना ये माह रमजान हमारे पास आया ही जाता है। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं जहन्नम से, अपने आप को महफूज करना चाहते हैं, पाक करना चाहते हैं जहन्नम से। ये जहन्नम से आजादी का महीना है। ये आखिरी अशरा का इंतजार नहीं है, सिर्फ आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का नहीं है, पूरा महीना जहन्नम से आजादी का है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर इफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। रोजा रखें, रोजे का हक अदा करें, अल्लाह तबारक व तआला की सारे अहकामात को सामने रखें, और फिर रब्बुल आलमीन से इफ्तारी के वक्त ये दुआ करें, या अल्लाह ये मैंने रोजा तेरे हुक्म से रखा है और तेरे नबी ने ये फरमाया, हर इफ्तारी के वक्त में अल्लाह लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। या अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूं और मैं तुझसे उस जहन्नम से आजादी का दरखास्त गुजारूं। एक मजदूर आप उससे काम लेते हैं और उसके काम से खुश होते हैं, और जब उनको मजदूरी देने की बारी आती है, वक्त आता है, जितनी मजदूरी आपने उससे तय की होती है आप उससे कुछ ज्यादा उसे दे देते हैं। बड़े लोगों को अल्लाह ताला ने इतना ज़र्फ दिया हुआ है, वो जितना उसके साथ तय करते हैं उसके काम से खुश होके उसको उससे ज्यादा दे देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके खजानों में कोई कमी नहीं। आप और मैं अगर हक अदा करें तो वो रब्बुल आलमीन हमें कितना दे सकता है, हम उसका ज्यादा नहीं कर सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, आग से बच जाओ चाहे वो खजूर का एक टुकड़ा ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करके क्यों ना मुमकिन हो। कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, आपके पास कितना है आप कितना ही दे के अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस-सदक़तु लतुदफिउ ग़ज़ब रब्ब, ये जो सदका होता है, ये जो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये जो आप किसी को दारी करवाते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को खत्म कर देता है। ये बीमारियों से बंदे को बचाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह रमजान के अंदर इतना सदका करते थे कि सहाबा कहते हैं तेज हवा से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल खर्च करने वाले होते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का आलम क्या था, घर का माहौल क्या था, और आपके पास घर में जमा कितना था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में जो होता था आप तेज हवा से बढ़कर उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते। मेरे मोहतरम भाइयों, माह रमजान मिल जाए इसकी कदर कर लें, इसमें हदफ ये बना ले, टारगेट ये कर ले, अल्लाह तबारक व तआला से तय कर ले कि हमने इसमें इतनी मेहनत करनी है कि अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों में कर दे जिन पर उसने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। हमारा कोई बड़ा हदफ नहीं है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ये हमारा वादा अपने रब से। हम इतना काम करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, हम इतना इसका हक अदा करेंगे कि रब्बुल आलमीन हमें सर्टिफिकेट दे देगा कि ये बंदा इसने वाकई काम किया है और मैंने इसको जहन्नम से आजाद करके जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट अदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें बात को समझने की
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين.